رب تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اسماء کا علم دیا، دا نالج آف نیمز. نام بڑی چیز ہوتی ہے، یاد رکھنا. نام بڑی چیز ہوتی ہے. میں ایک نام آپ کے سامنے لیتا ہوں، آپ فوراً مجھے بتائیں آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے. پہیا، کیا ذہن میں آیا؟ کتنا کچھ آیا. چھوٹا بھی پہیا ہوتا ہے، بڑا بھی پہیا ہوتا ہے. بالکل وہ جو پلی ہوتی ہے چھوٹی سی گراری، وہ بھی پہیے کی طرح ہوتی ہے. پین، کیا ذہن میں آیا؟ کتنا کچھ آ گیا. تو ناموں کا علم اللہ تعالیٰ نے دیا، اور سارے حیوانات، جمادات، پرندے، جانور، پھل پھول، جنت کی نعمتیں، پیالہ پیالی، تمام انسانوں کے نام اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو 18,000 زبانوں میں سکھا دیے. یہ ان کا معجزہ تھا حضرت آدم علیہ السلام کا. اب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا بتاؤ یہ کیا ہے؟ فرشتوں نے کہا مالک ہمیں تو نہیں پتا، ہمیں تو وہی پتا جو تو نے ہمیں عطا فرمایا. حضرت آدم علیہ السلام کو فرمایا، انہوں نے بتا دیا. اب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا سجدہ کرو. Now bow in front of آدم علیہ السلام. پروسٹریشن کہتے ہیں سجدہ کرنے کو. تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، شیطان نے نہیں کیا. کیوں نہیں کیا؟ کہنے لگا اے مالک میں اس سے افضل ہوں. میں آگ سے بنا اور آگ اوپر کی طرف جاتی ہے، یہ مٹی سے بنا اور مٹی نیچے کی طرف آتی ہے. دلائل لے کر آ گیا تھا. یاد رکھو کبھی بھی باس کے سامنے دلیل نہیں چلتی. باس ہے وہ، باس از آلویز رائٹ. وہ جو کہہ رہا ہے وہی دلیل ہے. تمہارا کام ماننا ہے، تمہارا کام ایکسپٹ کرنا ہے. ہر جگہ پہ دلائل تو نہیں نہ چلتے. دلیل کی بیس پہ فیصلے کرو گے. عقل کی سب سے بڑی خرابی کیا ہے؟ عقل کو جو بات سمجھ میں نہ آئے وہ اس کو ماننے سے انکار کر دیتی ہے. یہی سب سے بڑی خرابی عقل کی ہے. عقل کے ترازو پہ ہر چیز کو جانچا نہیں جاتا. جو حکم ہوتا ہے وہ حکم ہوتا ہے. پاکستان کا ایک مصنف تھا، وہ اپنی بیوی کے ساتھ انگلینڈ میں کھانا کھا رہا تھا. تو کچھ انگریز فوجی آئے، آ کر کہنے لگے لسن یو آر فرام پاکستان؟ کہتے جی. کہتے یو آر مسلم؟ کہتے جی. کہتے وی لرن دیٹ یو ڈونٹ ایٹ پورک. ہمیں پتہ چلا تم سور کا گوشت نہیں کھاتے. وائی؟ کیوں نہیں کھاتے؟ وہ کھانا کھا رہے تھے. انہوں نے کہا کھانا کھاتے پتہ نہیں کہاں سے آ گیا یہ. تو کہتے ہیں اٹس Allah's order. Allah said that we should not eat pork. اللہ کا حکم ہے کہ ہم سور نہیں کھاتے. اللہ کا حکم ہے. وہ کہتے ہیں what is the argument behind that? What is the logic? وہ کہتے ہیں اللہ کا حکم تو ہے لیکن دلیل کیا ہے اس کی؟ دلیل دو. اب اس کو غصہ چڑھ گیا پاکستانی کو، کھڑا ہو گیا. کہنے لگا تم دلیل مانگ رہے ہو؟ تم فوجی ہو؟ کہاں؟ کہتے فوجی ہو کہ تمہیں حکم کی اہمیت کا نہیں پتا؟ حکم کسے کہتے ہیں؟ وہ حکم بڑی چیز ہوتی ہے. تمہارا جنرل تمہیں کوئی حکم دے اور تم کھڑے ہو کے اپنے جنرل سے دلیلیں مانگنے شروع کر دو تو فوج کا تو سٹرکچر سارا تباہ ہو جائے گا کہ نہیں؟ سمجھ رہے ہو کہ نہیں بات؟ حکم دینے والے پہ ڈپینڈ کرتا ہے. دینے والا کون ہے؟ دینے والا جتنا بڑا ہے اتنا بڑا حکم ہے. تم آگے سے پوچھ رہے ہو حکم کی دلیل کیا ہے؟ اور فوجی اگر کہ جی ادھر گولیاں چل رہی ہیں میں نہیں جاتا. تم نے حکم دے دیا، تم نے جانا ہے. تو یاد رکھو حکم جب آ جائے تب پوچھتے نہیں ہیں. اتنی دعاؤں کے ساتھ ادھیڑ عمری میں بیٹا ملا، اور بیٹا بھی وہ جو چہیتا ہے جس کا نام اسماعیل ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام. اور حکم آ گیا اس کو ذبح کر دے. سمجھ نہیں آ رہی بات نا؟ حکم آ گیا، جوان بیٹا ہے. جو بیٹا ہے کتنا چہیتا ہوگا، ماں کو بھی باپ کو بھی کتنا اچھا لگتا ہوگا. بیٹوں والو اور بیٹے والو ذرا مجھے بتاؤ جب تمہارا بچہ مسکراتا ہے، ہنستا ہے، چلتا ہے، کیسے تمہارا دل اس کے ساتھ ساتھ جا رہا ہوتا ہے. اور اگر حکم آ جائے اس کو ذبح کر دو. دلیل مانگی تھی آگے سے؟ دلیل نہیں مانگی جاتی، یس کیا جاتا ہے. یس سر، یس سر. جو آپ کہہ رہے ہیں اوکے. اب مرتبے ملتے ہیں، اب رتبے ملیں گے. جو تم پروموشن نہیں تمہاری ہو رہی، آگے نہیں بڑھ رہے، اس لیے تم یس سر نہیں کہہ رہے. آفس میں اوپر نہیں نہ جا پا رہے اس لیے کہ تم یس سر نہیں کہہ رہے. یس سر آفس میں بھی بڑا ضروری ہے. لائلٹی. ایک باس ہے بڑی کمپنی کا، اس سے میں نے پوچھا، میں نے کہا آپ جب ملازم رکھتے ہیں تو سب سے بڑی چیز کیا دیکھتے ہیں؟ اس کی قابلیت دیکھتے ہیں.
اس کا ہنر دیکھتے؟ کہتا نہیں، اس کی وفاداری دیکھتے، یہ وفادار کتنا ہے، بھاگ تو نہیں جاتا،